اگر کل صبح آپ اٹھیں اور سب کچھ بند ہو جائے، نہ کوئی موبائل فونز کام کریں اور نہ گاڑیاں اور نہ ہی جنگی جہاز اڑیں، کیا آپ یقین کریں گے کہ اس سب کی کنجی چین کی زمین کے نیچے چھپی کچھ دھاتیں ہیں؟ جی ہاں، چند نایاب عناصر جنہیں ریئر ارتھ ایلیمنٹس کہتے ہیں، اور آج چین نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم یہ دھاتیں دنیا کو اپنی شرائط پر دیں گے۔ یہ صرف ایک معاشی فیصلہ نہیں، یہ ایک نیا عالمی ہتھیار ہے۔ جس طرح کبھی تیل طاقت کی علامت تھا، آج وہ طاقت ان دھاتوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو ناظرین، چین نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس نے امریکہ کی نیندیں اڑا دی ہیں، اور پوری دنیا سوچ رہی ہے کہ آخر آنے والے سالوں میں طاقت کس کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو اسے آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں کہ چین نے آخر ایسا کیا کیا کہ سپر پاور امریکہ واقعی پریشان ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، یہ سب کچھ عام تجارتی تنازع سے شروع ہوگا۔ چین اور امریکہ کئی سال سے ٹیکس اور پابندیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پہلے امریکہ نے چین کی ٹیک کمپنیوں کو بند کیا، چین خاموش تھا، لیکن اب نہیں، اور اب چین نے وار نہیں بلکہ ایک سمجھدار چال چلی ہے، وہاں جہاں امریکہ سب سے زیادہ کمزور ہے، یعنی ریئر ارتھ ایلیمنٹس پر۔ وہی دھاتیں جس پر آج پوری ٹیکنالوجی کھڑی ہے، سمارٹ فونز، کمپیوٹرز، الیکٹرک گاڑیاں، حتیٰ کہ جنگی میزائل اور جیٹ طیارے بھی اسی میں شامل ہیں۔ دنیا کی 85% نایاب دھاتیں چین نکالتا اور اسے ریفائن کرتا ہے، اور سب سے اہم 99% ڈسپرزیم جیسی دھات جو ہائی ٹمپریچر الیکٹرونکس میں بھی لگتی ہے، یہ صرف چین صاف کرتا ہے۔ اب چین نے کہا کہ وہ نئے برآمدی قوانین لا رہا ہے، جن کے مطابق کوئی ایسی بھی دھات جو فوجی یا حساس ٹیکنالوجی میں استعمال ہو سکتی ہے، امریکہ یا اس کی اتحادیوں کو نہیں ملے گی۔ چینی انجینئرز اور ٹیکنالوجی ماہرین کو بیرون ملک سفر کرنے سے روکا گیا ہے، اور فیکٹریوں کو یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی مشین باہر نہ جائے، یعنی چین نے پورا ایکو سسٹم بند کر دیا ہے۔ امریکہ کی ٹیکنالوجی، فوج اور انڈسٹری سب چین کی ان دھاتوں پر انحصار کرتی ہیں۔ ایپل کے فونز، نیویڈیا کی چپس اور ٹیسلا کی گاڑیاں، یہ سب انہی دھاتوں سے چلتے ہیں۔ اگر چین ان کی سپلائی روک دے تو امریکہ کو ہر چیز کے لیے اجازت لینا ہوگی، ایک بیجنگ سے اور دوسرا واشنگٹن سے، یعنی طاقت کا توازن بالکل بدل رہا ہے۔ چین وہی کر رہا ہے جو امریکہ نے سیمی کنڈکٹرز کے ساتھ کیا تھا، فرق صرف یہ ہے کہ اب چابی چین کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین گرامی، چین کو پتہ چلا ہے کہ امریکہ بھارت کے راستے سے یہ دھاتیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بس پھر چین نے بھارت کو سیدھی بات کہہ دی، اگر تم نے امریکہ کو ریئر ارتھ بھیجی تو ہم تمہیں بھی سپلائی بند کر دیں گے۔ اب بھارت نئی پالیسی پر کام کر رہا ہے، 7300 کروڑ روپے کی اسکیم، جس کے ذریعے بھارت خود نایاب میگنٹس بنانا چاہتا ہے۔ مگر یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ٹیکنالوجی، تجربہ اور مائننگ، یہ سب کچھ چین کے پاس ہے۔ بھارت کو ابھی اس مقام تک پہنچنے کے لیے برسوں لگ جائیں گے۔ امریکہ متبادل رستہ ڈھونڈ رہا ہے، کبھی ویتنام جا رہا ہے، کبھی افریقہ، اور کبھی افغانستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امریکہ بھارت میں بگرام ایئر بیس لینا چاہتا تھا، کیونکہ افغانستان میں بھی نایاب دھاتوں کے بڑے ذخائر ہیں، لیکن یہاں بھی چین نے بازی مار لی ہے۔ چین نے طالبان حکومت سے مائننگ کے معاہدے پہلے ہی کر لیے ہیں، یعنی امریکہ جہاں بھی جائے گا چین پہلے سے موجود ہوگا، اور یہی وہ اسٹریٹجک ماسٹر اسٹروک ہے جس نے واشنگٹن کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ صرف ایک معاشی نہیں بلکہ جیو پولیٹیکل جنگ بھی ہے۔ پہلے طاقت کا ذریعہ تیل تھا، پھر طاقت چپس یعنی سیمی کنڈکٹرز میں آ گئی، اور اب طاقت نایاب دھاتوں کے ہاتھ میں ہے۔ چین دنیا کو دکھا رہا ہے کہ طاقت توپوں یا ٹینکوں سے نہیں بلکہ زمین کے نیچے چھپے وسائل میں ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ کل کو چین یہ دھاتیں روک دے تو امریکہ فائٹر جیٹس، اسپیس پروگرامز، یہاں تک کہ مصنوعی ذہانت کے پروگرام سب رک جائیں گے۔ معزز دوستو، چند دنوں میں صدر ٹرمپ کی شی جن پنگ سے ملاقات طے ہے۔ چین کا یہ اعلان بالکل اسی وقت آیا، یعنی صاف پیغام تھا کہ مذاکرات ہماری شرائط پر ہوں گے۔ امریکہ چاہے بھی تو چین کو مکمل طور پر الگ نہیں کر سکتا، کیونکہ پوری دنیا کی سپلائی چین اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر چین نے اس مہینے ریئر ارتھ ایلیمنٹس روک دیے تو دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز بند ہو جائیں گی۔ یہ وہی طاقت ہے جو اب تیل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے جہاں جنگیں گولیوں سے نہیں بلکہ چپس، منرلز اور مائن سے لڑی جائیں گی۔ چین نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ صرف ایک مینوفیکچرنگ پاور نہیں بلکہ عالمی سپلائی چین کا مرکز ہے۔ امریکہ کے پاس اب دو ہی راستے ہیں، یا تو چین کے ساتھ بیٹھ کر نئے اصول بنائے، یا پھر اپنی زمین سے یہ وسائل نکالنے کی کوشش کرے، جس میں شاید ایک دہائی سے بھی زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے۔ تو ناظرین،
آپ کے خیال میں کیا امریکہ اس بحران سے نکل پائے گا یا چین دنیا کی ریئر ارتھ سپر پاور بن چکا ہے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔